سورہ آل عمران سے ہم نے اس کو کوٹ کیا تھا اور سورہ فیل اور سورہ عادیات آپ کے سامنے رکھی تھی اور ایک دو صورتیں اس کی مدد کے لیے رکھی جا سکتی تھیں اور بے حساب آیات قرآن ہی سے کوٹ کی جا سکتی ہیں. یقیناً ایک ہی دن میں وہ سارے کام نہیں ہو سکتے, وقت بھی کم ہوتا ہے اور کام بھی بہت ہوتے ہیں. اور عموماً میرا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ نماز سے پہلے میں آپ کو گرما دیتا ہوں اور وہ لو وہاں تک پہنچاتا ہوں, اس کے بعد پھر محکمات کی آیات پر زور دے کر بات ختم ہو جاتی ہے. یقیناً ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں اور سورہ بقرہ میں پہلی 5 آیات آپ کو خوب معلوم ہے کہ وہ متقین اور مومنین کے لیے ہیں. اس کے بعد کی جو 2 آیتیں ہیں وہ کفار کے لیے ہیں اور اس کے بعد تقریباً 13 آیتیں منافقین کے لیے ہیں. پہلی 5 آیتوں پر تقریباً ہم نے سیر حاصل بحث کی ہے. اس میں خاص طور پر الف لام میم اس کو ہم اچھی طرح سمجھ چکے, اب مزید اس پر وقت لگانا ٹھیک نہیں ہے. ذالک الکتاب اس پر بھی ہم سیر حاصل بحث کر چکے کہ ذالکہ کیوں ہے, ھذا کیوں نہیں ہے, کتاب کسے کہتے ہیں یہ بھی ہم اچھی طرح سے پڑھ چکے ہیں. لا ریب فیہ ریب کسے کہتے ہیں اور کس طرح کا ہوتا ہے یہ بھی ہم دیکھ چکے. ھدی للمتقین کہ ہدایت کیا ہوتی ہے, متقی کسے کہتے ہیں, تقوی کیا ہے, تقوی کس سے بنا ہے, قو کسے کہتے ہیں, قو انفسکم اہلیکم نارا کیا ہے. اور ان تمام چیزوں سے گزرنے کے بعد الذین یؤمنون بالغیب کہ غیب کیا ہے, غیب کسے کہتے ہیں. غیب پر اچھی خاصی بحث ہوئی ہے اور اس میں غیب میں اللہ اور اس کا رسول, اس پر بھی ہم نے خوب بحث کی کہ کیا اللہ غیب میں ہے یا ہم غیب میں ہیں. اس پر بھی ہم نے بات چیت کی اور امام راضی کا وہ قول رکھا سبحان الذی احتجب بشدت ظہورہ, کہ حضرت راضی فرماتے ہیں کہ اللہ غیب میں نہیں ہے بلکہ اللہ کا ظہور, جو نور کا ظہور ہے وہ اتنا ہے. سبحان الذی پاک ہے وہ رب, احتجبا جو حجاب میں آ گیا ہے, بشدت ظہورہ اپنے ظہور کی شدت کی وجہ سے. یہ ہماری آنکھیں ہیں, یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اسے نہیں دیکھ سکتے. ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے. اللہ نور السماوات والارض, زمین و آسمان میں نور ہی نور ہے اور وہ اللہ ہی کی وجہ سے ہے. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا, مثال دی تھی کہ اگر آپ سورج کو باہر جا کر دیکھیں غور سے تو تھوڑی دیر بعد 1 سیکنڈ کے بعد ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آنکھیں, روشنی اتنی تیز ہوگی سورج کی کہ آنکھیں ہوتے ہوئے بھی, سورج ہوتے ہوئے بھی 1 سیکنڈ کے بعد اندھیرا سامنے آ جائے گا. سورج بھی موجود, آنکھیں بھی موجود, مگر اندھیرا. تو جب ایک ناری کرے کو آپ سیکنڈ نہیں دیکھ سکتے تو نور کو آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں, جو کہ اس سے ایک حصہ نہیں کئی حصے آگے کی بات ہے. اس پر بہرحال وہ بحث نہیں ہوئی جو اسپیس کے اعتبار سے ہونی چاہیے کہ کائنات کیا ہے, پلانٹس کیا ہیں, سولر سسٹم کیا ہے, سولر سسٹم میں زمین کس پوزیشن میں آتی ہے, زمین کی عمر کیا ہے, نار اور نور میں کیا فرق ہے, ناری کروں سے کائنات کہاں تک بنی ہے, ناری کروں کے بعد جب نوری کرے ہوتے ہیں تو وہ کائنات کا کون سا حصہ ہے, سدرۃ منتہا کس کو کہتے ہیں, منتہا سے پہلے کیا ہے, منتہا کے بعد کیا ہے, فرشتے کہاں تک جاتے ہیں, اس کے بعد فرشتے کہاں رک جاتے ہیں, اس کے بعد کیا ہوتا ہے. تمام چیزیں انشاءاللہ تعالی جب ہم اس پر مزید ڈیٹیل میں اس طرف جائیں گے, معرفت و تصوف اور سائنس کی کمپیریٹیو اسٹڈی کریں گے تو انشاءاللہ پہنچیں گے. پھر میں نے کہا تھا کہ رسول پر بھی ہم غیب میں ایمان لاتے ہیں. اللہ پر تو غیب میں ایمان لاتے ہیں, چاہے آپ کہیں کہ سبحان الذی احتجب بشدت ظہورہ, یا آپ یہ کہہ لیں کہ اللہ کو ہم بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں, ایک ہی چیز ہے. رسول کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. میں نے کہا آج تو ہمیں کوئی مشکل ہے ہی نہیں,
آپ کے لیے تو اللہ بھی نہیں ہے رسول بھی نہیں ہے اس وقت. آپ اللہ پر بھی غیب میں ایمان لاتے ہیں اور رسول پر بھی غیب میں ایمان لاتے ہیں, بس آپ نے دیکھا نہیں رسول. پھر میں نے کہا تھا کہ آج کی بات نہیں ہے, اس دن جس دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, بنفس نفیس موجود تھے, اس وقت بھی لوگوں نے رسول پر غیب پر ہی ایمان لایا. محمد بن عبداللہ کو سب جانتے تھے. کون تھا جو محمد بن عبداللہ کو نہیں جانتا تھا؟ اور کون سا وقت آیا کہ یہی محمد جب کہتے تھے کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں تو سارے جانتے تھے, اور جیسے ہی انہوں نے کہا کہ آج سے میں محمد رسول اللہ ہوں تو لوگوں نے کیا کہا, ان کے رشتہ داروں نے تیرے ہاتھ ٹوٹے, ہمیں اس لیے جمع کیا. سب سے پہلے انکار کرنے والے بن گئے, سب سے پہلے. کیا چیز تھی جو ان کو حضور نے کیا کہا؟ سب سے پہلے جب خطبہ لگایا تھا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم, اسی پہاڑی پر گئے اور کھڑے ہو گئے. اس کے بعد لوگوں سے کہا, اپنے رشتہ داروں سے کہا, اپنے نزدیک والوں سے کہا, اپنے کٹن کن جیسے کہتے ہیں ان سے کہا, کہ اے لوگوں کیا میں جھوٹ بولتا ہوں؟ تو لوگوں نے کہا آپ جھوٹ نہیں بولتے, آپ سچے ہیں, آپ صدیق ہیں, آپ صادق ہیں. انہوں نے کہا کیا کبھی میں نے کسی کو دھوکہ دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں آپ امین ہیں, آپ کبھی آپ نے کسی کو دھوکہ دیا. پھر آپ نے فرمایا کہ میں اس پہاڑ پر کھڑا ہوں, اگر تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمنوں کی ایک فوج آ گئی تو پر حملہ کرنا چاہتی, کیا تم یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا بے شک, تم نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا. جب یہ یقین کرا لیا, اقرار کرا لیا, اس کے بعد فرمایا تو بس میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے رسول بنایا اور رسول بنا کر بھیجا تمہاری طرف, تو فرمایا تمہارے ہاتھ ٹوٹے اس لیے بلایا ہم نے. تو معلوم یہ ہوا کہ محمد بن عبداللہ تو سچا بھی ہے, صادق بھی ہے, اچھا بھی ہے, نیک بھی ہے, مگر جیسے کہا محمد رسول اللہ تو رسول کو ماننے سے انکار کر. اور جس نے مانا رسول کو رسول تو انہوں نے کیسے مانا؟ ریب سے مانا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی, آپ نے ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ ایمان لاتا, صرف ذکر کیا پر میں ایمان لاتا ہوں. کیا واللیل واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من آتی واتقی وصدق بالحسنی, وصدق بالحسنی, اچھی بات آئی اور تصدیق کی, فسنیسرہ للیسری, تو اللہ نے بھی اس کے لیے وہ راستے آسان کر. چنانچہ معراج کے واقعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, لوگوں سے کہا کہ بھئی میں معراج پر گیا تھا. لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا, ہنسنا شروع کیا, استہزاء شروع کیا, اور جا کے ابو بکر سے کہا جناب دیکھ لیا آپ کے جو دوست ہیں آج کیا فرماتے ہیں, اب تک تو زمین کی کوڑیاں لاتے تھے, آج آسمان کی لے آئے ہیں, کہتے میں وہاں یہ سب گھوم آیا ہوں, یہ دیکھ آیا ہوں. اور لوگ یہ سمجھے کہ جب ہم یہ ابو بکر سے کہیں گے تو ابو بکر کم از کم اس وقت یہ کہہ دیں گے اچھا تو پھر شاید یہ کچھ ہوگا نہ ہوگا. ابو بکر نے کہا اچھا, کس نے کہا؟ میں نے کہا حضور نے کہا, رسول اللہ نے کہا, تمہارے محمد نے کہا. فرمایا حضور نے کہا؟ میں نے کہا ہاں. تو فرمایا روز فرشتہ آتا ہے, اگر ایک دن وہاں چلے گئے تو کیا ہوگا؟ فرمایا روز ہی آتا ہے ان کے پاس تو فرشتہ, اور ایک دن ان کے ساتھ وہاں چلے گئے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے, میں ایمان لاتا ہوں کہ ایسا ہی ہوا. اس پر اللہ کے رسول نے آپ کا لقب رکھا صدیق, صدیق اکبر جیسے آپ کہتے ہیں, سچوں میں سب سے بہتر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بعد از انبیاء بزرگ تر آپ کو قرار دیا. تو بالغیب میں رسول پر بھی بالغیب میں ایمان لانا تھا. کیوں بالغیب میں ایمان لانا تھا اس رسول پر؟ تمام رسولوں کا معاملہ ہی یہی تھا کہ لوگ کیا کہتے تھے, یہ ان کی بات سنیں ہم, آپ بشر یہدوننا, ہماری طرح کا انسان ہمارے ساتھ رہتا ہے, ہمارے ساتھ اٹھتا ہے, ہمارے ساتھ چلتا ہے, ہمارے ساتھ پھرتا ہے, ہمارے ساتھ کھاتا ہے, بیوی ہیں, بچے ہیں, فلاں ہیں فلاں, آپ بشر ہوئی ہماری طرح کا بشر, یہدوننا, ہمیں ہدایت دے رہا ہے. فکفروا, بس کفر کرتے ہیں, جھٹلاتے ہیں اسے. وہ تولوا, ایک ہوتا کفر کرنا, جھٹلا دینا, وہ تولوا, اور اس کے بعد گردن بھی پھیر دینا, پاگل ہو گیا. واستغنى اللہ, تو اللہ تو غنی ہے, والحمید, اس کو احتیاج نہیں ہے تمہاری. انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ہم آپ کو ایٹم, ایٹامک اسٹرکچر, ایٹم کی وہ حصے, اس میں نیوٹرون, پروٹون, الیکٹران, الیکٹران کا نیوٹران کے اطراف طواف کرنا, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے یہاں پر کہ غیب کیا ہے, اس کو سامنے رکھیں انشاءاللہ.
युमिनून बिलगैब युकीमून अस्सलाह। जब ये तमाम प्रोसेस से गुजरता है इंसान, ये प्रोसेस से गुजर गया, इस प्रोसेस से गुजर गया, ला रैबा फीह से गुजर गया, हुदन लिल मुत्तकीन के ज़ुमर में आ गया, अल्लाह उस रसूल की तमाम एट्रीब्यूट से वाकिफ हो गया, युकीमून अस्सलाह, तो बस वो उनके करीब हो जाता है। सलाह, फिर मैंने आपको बताया था कि सलाह किसे कहते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु, फरमाता है कि मैं और मेरे फरिश्ते युसल्लून, मोहब्बत करते हैं, मैं भी और मेरे फरिश्ते भी मोहब्बत करते हैं इस रसूल से। तुम क्या करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, तुम भी मोहब्बत करो। सलात के माने मैंने आपको और भी बताए थे। सलात कहते हैं कुर्ब को, नजदीकी को, और कुर्ब कुर्बत से है। कुर्बत के अंदर जो चीज छुपी हुई है वो क्या है, जो चीज उसके अंदर मुज़मर है। असल चीज कुर्बत में क्या चीज होती है, मोहब्बत, इसलिए उसको अकरबा कहते हैं, कराबतदारी कहते हैं। ज़विल कुर्बा कुरान भी कहता है कि अपने कराबतदारों से पहले मामला रखो। ज़विल कुर्बा इसलिए कि उनसे कुर्बत होती है, कुर्बत करीब होता है, करीब में मोहब्बत होती है। लिहाजा युकीमून अस्सलाह, जब तुम ये सब करोगे तो बेशक तुम्हारी और हमारी मोहब्बतें एक हो जाएंगी। नतीजा क्या निकलेगा, जिससे मोहब्बत करेगा उसके गुन गाएगा। मोहब्बत होगी तो गुन गाएगा ना, अगर मोहब्बत ही नहीं होगी, युमिनून बिलगैब व युकीमून अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो कुछ हमने तुम्हें दिया है, या अगर बात सारी खत्म हो जाती है, रज़क़नाहुम, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आपने देखा होगा, मैंने बार बार इसका इरादा भी किया और समझाया भी, और उस पर बड़ी मेहनत करके मैंने उस पर, जिसे कहना चाहिए जाती तजुर्बे से भी देखना चाहा कि ऐसा है कि नहीं है। मोहब्बत में दूसरे पे जब खर्च करता है, हमदर्दी जिसे कहते हैं, तो अपनाने वाला जब दूसरे को दे देता है, अपनी रजाई जब दूसरे को दे देता है, अपना पानी जब दूसरे को दे देता है, तो मैंने ये गौर करके देखना चाहा कि वो जब दे देने के बाद जब उसके पास जो कमी हो जाती है, उस कमी के नतीजे में क्या इसको दूसरी चीज लेनी पड़ती है, या वो उसकी कमी और उस देने के जज्बे में वो चीज पूरी हो जाती है। तो मैंने देखा उस जज्बे ही से वो सैर हो जाता है। फिर मैंने कहा था आपको कि एक वक्त ये था कि मैंने फार्मिंग यहाँ की थी, तो उसमें मैंने गौर व फिक्र की, और मुर्गों और मुर्गियों के अंदर इस चीज के जज्बे को मैंने चेक किया था। मैंने देखा, बल्कि बाकायदा मेरा एक रिसर्च, एक प्रोग्राम हुआ था उसमें, मेरा अपना पर्सनल, कि मैंने 3 मुर्गियां और 1 मुर्गा उनको फीड किया, देखा कि कितनी ग़िज़ा खाते हैं ये। सपोज 1 किलो जौ या जवार या बाजरा खाते हैं, उसके बाद मैंने उसमें से तरतीब के एतबार से कि इसमें से इतना ये खाती है मुर्गी, इतना ये खाती है, और मुर्गे साहब जो हैं वो 1 पाव खाते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर इसमें से 1 पाव कम कर दिया जाए तो मुर्गे की ग़िज़ा कम हो जाएगी, सिर्फ मुर्गियों की रह जाएगी। ठीक है साहब, वो जो कम कर दिया 1 पाव, और वो हिस्सा मैंने उन 3 मुर्गियों और मुर्गों को दिया, तो मुर्गा सबसे पहले आप देखेंगे कि जैसे ही आप ग़िज़ा डालते हैं खुद नहीं खाता, मुर्गियों को पहले बुलाता है। और ग़िज़ा थी उतनी कि मुर्गियां खा सकती थी, मुर्गे के लिए बचती नहीं, वरना होता ये था कि जब मुर्गियां खा चुकती थी तो बची हुई ग़िज़ा मुर्गा खा लेता था हमेशा। मैंने वो ग़िज़ा ही नहीं रखी उतनी। एक दिन मुर्गे को नहीं मिली, तोल के देखा मैंने, बराबर है हजरत। दूसरे दिन मुर्गे को नहीं मिली, तोल के देखा, बराबर है हजरत। तीसरे दिन तोल के देखा, बराबर है। और
اور جب اور غذا کم کی اور مرغیوں کو کم ہونے لگی تو میں نے کہا کہ مرغیوں کا وزن کم ہو گیا. تو میں نے سوچا یہ تو جانور ہے, کیونکہ شوق سے اس نے کھلایا ہے, خوشی سے اس نے سیکریفیکیشن دی, اپنی قربانی دی ہے, اس کو وہ رزق حاصل ہو گیا کہ جس میں اس کی انرجی اس کو پوری کر دی. تو انسان اگر پیار سے دے دے تو کیا اس کے اندر کمی آ سکتی ہے, مگر وہ قربانی کا جذبہ تو پیدا ہو. کل ہم وہ نیم ٹری پڑھ رہے تھے 9th کے سبجیکٹ میں, تو اس میں یہی تھا کہ کیا could man be steadfast like that and open his arm like that, کہ ہمیشہ کھڑا ہے وہ گرمی میں, دھوپ سہ رہا ہے, بارش نہیں ہے, بیابان ہے, ہر وقت کھڑا ہوا ہے اور ٹھنڈی چھاؤں پہنچا رہا ہے لوگوں کو. کیا کبھی انسان بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ فلفلمنٹ آف دا لافٹیسٹ ڈریم. انسان ایسا نہیں کر سکتا. نباتات کر سکتے ہیں, جمادات کر سکتے ہیں. مما رزقناہم ينفقون. تو یہاں ایک چیز بتا دی کہ کہیں تمہارے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ میں نے کمایا, میں کیسے دوں. پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا سورہ فاتحہ کے ضمن میں جو بڑی اہم چیز تھی, آپ کو یاد ہوگا, رب. میں نے کہا رب اسے کہتے ہیں کہ جو احتیاجات پورے کرے اور جس وقت جو احتیاج ہے وہ پوری کر دے, اسے رب کہتے ہیں. پیٹ میں ہے ماں کے, اس وقت بھی اس کی احتیاجات پوری کرے. سو رہا ہے اس وقت بھی احتیاج پوری کرے, اس کی سانس کم نہ کرے. 2 ناسٹرل رکھے ہیں, تو میں نے کہا تھا کہ اس میں سے آکسیجن لے تو کون سے ذریعے سے لے, کیسے لے, کاربن ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن اور ہائیڈروجن کو کیسے الگ کرے, اور پھر جو لے تو پلس کون سا ہو, مائنس کون سا ہو اس کا حصہ, اور وہ کیسے اس کو ڈائجسٹ کرے, کیسے اندر لے جائے اور اس غذا کو توڑے اور پھوڑے اور کیسے اس کو انرجی میں کنورٹ کرے. آپ سو رہے ہو تب پروسیس ہو رہا ہے, جاگ رہے ہیں تب پروسیس ہو رہا ہے, کھا رہے ہیں تب پروسیس ہو رہا ہے, باتھ روم میں تب پروسیس ہو رہا ہے. میں نے کہا رب نے اپنے اس پورا رزق اتار دیا زمین پر, دنیا میں انسانوں کا کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, روزی, مکان, بیوی, بچے, یہ سب چیزیں رزق میں, علم سب اتار دی پوری. مگر اس کی مینجمنٹ کس کے ہاتھ میں دی؟ انسانوں کے ہاتھ. انسان میں سے اس کی جو مینجمنٹ کا جو حقدار ہوگا وہ کون ہوگا؟ قرآن آ گیا, اسی میں قرآن میں آ گیا کہ ان کو ملے گی خلافت, کہ جو نیک ہوں گے, شریف ہوں گے, عادل ہوں گے. تو اس میں سے آپ کے لیے خاص طور پر مسلمان, اور مسلمانوں میں بھی جو سب سے بڑا ہوگا جسے امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول خوب یاد ہے, آپ نے کیا فرمایا تھا, اگر میری خلافت میں کتا بھی بھوکا مر گیا تو اللہ اس سے پوچھیں گے کہ عمر یہ کتا کیسے مر گیا. تو میں دیکھتا ہوں عجیب طرفہ تماشا ہے کہ ہمارے ملکوں میں, یاد ہوگا آپ کو, اس سے پہلے ہم نے ڈینش ایک شخص کو بلایا تھا, اس کا نام علی تھا. تو اس نے کیا کہا تھا, اس نے کہا میں مسلمان تو ہو گیا ہوں اور اسلام سے بھی خوب محبت رکھتا ہوں, میں نے بہت سوچ سمجھ کے بائی چوائس میں آیا ہوں, مگر مجھے عجیب حیرت ہوتی ہے دیکھ کر کہ وہ ملک جن کے مسلمان ملک کہلاتے ہیں اس میں کفار کا قانون چلتا ہے, اور وہ ملک جو کفار کے کہلاتے ہیں اس میں اسلامی قانون چلتا ہے. اس نے کہا یہاں بیت المال نہیں, ہمارے ملکوں میں بیت المال ہے, ہمارے ملک میں بھوکا نہیں مرتا کوئی, آپ کے ملک میں تو کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ بھوکا مر جائے گا اس کا کیا ہوگا. تو میں نے بھی غور کیا امریکہ میں رہتے ہوئے, تو مجھے اندازہ ہوا کہ اگر آپ کتا باہر دھوپ میں باندھ دیں, 3 گھنٹے کے لیے باندھ دیں باہر دھوپ میں, کتا پولیس آ کے لے جائے گی اور آپ پر دعویٰ کر دے گی کہ یہ کتا آپ نے کیسے باہر باندھا, سیفٹی ایکٹ کے تحت, اینیمل سیفٹی ایکٹ. انسان نہیں, کتا اگر آپ باہر باندھیں تو آپ پر دعویٰ کر دیتی ہے پولیس آ کے, کتا بھی لے جائے گی اور آپ کو بھی کورٹ میں جانا پڑے گا. یہاں تو آپ کتا کیا, کتے کے مالک کو باہر کھڑا کر دیں, اپنے گھر میں باندھ کر کے رکھ لیں, کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ چیزیں جو اللہ نے انسان کے ذمے دے دی تھی اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ہاتھ نہیں ڈالتا. فرماتا ہے جیسی قومیں ہوتی ہیں ویسا خلیفہ ہوتا ہے ان کا, اور جیسا خلیفہ ہوتا ہے پھر ویسے ملک ہوتے ہیں. تو جب قومیں درست ہو جاتی ہیں تو خلیفے بھی درست ہو جاتے ہیں, اس لیے انہی میں سے بنتا ہے نا. وہ یہاں سے چہرے بدلیں گے تو یہاں کا چہرہ بھی ٹھیک آئے گا, ورنہ یہ تصویر جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ ہی رہتی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تو یہاں وہ چیز بتا دی کہ دیکھو جو خرچ کرتے ہو وہ تمہارا نہیں ہے, وہ ہمارا ہے, لہذا اس میں
توکل نہ کرنا. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اور یہ پہلے جن پر اترا جو کچھ اترا ان کو بھی مانتے ہیں, جو اب اترا اسے بھی مانتے ہیں, اور آخرت پر ان کا یقین پکا ہے. سورہ فاتحہ میں ہم پڑھ چکے تھے مالک یوم الدین کسے کہتے ہیں, لین دین کیا ہوتا ہے. یہ وہ کچھ آیات تھی, یقیناً اس پر اگلی دفعہ مزید تفصیلاً دیکھیں گے. ہمارے ہاں آج